صوفی بزرگ سید ابوالحسن علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا 978واں سالانہ عرس 3 روزہ تقریبات کا چادر پوشی سے آغاز۔ رسم چادر پوشی کی تقریب میں صوبائی وزیر مذہبی امور پیر سید سعید الحسن، سیکریٹری اوقاف نبیل جاوید، ڈی جی مذہبی امور طاہر رضا، سی سی پی او غلام محمود ڈوگر سمیت زائرین اور عقیدت مندوں کی شرکت۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کی تقریبات 1962 میں شروع۔ قدیمی دودھ کی سبیل کا افتتاح۔ 3 روز میں 2 لاکھ لیٹر دودھ زائرین اور عقیدت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ملک بھر سے عقیدت مند خالص دودھ کا نذرانہ لے کر دربار پہنچنے لگے۔ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کا سالانہ عرس مذہبی اور روح پرور تقریبات کا سلسلہ جاری۔ فضا درود و سلام سے معطر، عقیدت مندوں کی جوق در جوق آمد، خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت، نظر و نیاز کا سلسلہ جاری۔ زائرین کا ڈھول کی تھاپ پر دھمال، مزار پر پھولوں کی چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس دربار کے ارد گرد گہما گہمی، مٹھائیوں اور پھولوں کے اسٹال سج گئے۔ مختلف اشیاء کی دکانوں پر شہریوں کا رش، لنگر خانے پر بھی عقیدت مندوں کا جمع غفیر، زائرین کے لیے حلیم اور دیسی گھی کے حلوے تیار۔ عرس حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سی سی پی او اور ڈپٹی کمشنر کی داتا دربار آمد۔ گرد و نواح میں ڈولفن اور پیرو کا گشت بڑھانے کا حکم۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر اور ڈی سی عمر شیر چٹھا نے سبیل کا بھی جائزہ لیا، دودھ پیا، سوجی کا حلوہ کھایا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا بھی داتا دربار کا دورہ، داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ داتا دربار زائرین کے لیے علی حجویری فری ڈرگ بینک قائم، ای سی جی، آکسیجن سلنڈر، سٹیچنگ، ادویات مہیا کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف 3 روز تک ڈیوٹی دے گا۔ فری ڈرگ بینک کیمپ ڈاکٹر ظہیر الحسن میر کی زیر نگرانی لگایا گیا ہے۔ ایف بی آر کے آئرس سسٹم کی سست روی، ڈیڈ لائن سر پر، ٹیکس گزار پریشان۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں 4 دن باقی۔ ایف بی آر کا 30 ستمبر کے بعد تاریخ میں توسیع نہ دینے کا عندیہ۔ لاکھوں ٹیکس گزاروں کے گوشوارے جمع نہیں ہوں گے۔ نادرا سسٹم 10 گھنٹے غیر فعال رہنے کے بعد بحال۔ سسٹم اپ گریڈیشن کے سبب سروسز تعطل کا شکار رہی۔ میگا سینٹرز میں دستاویزات، کرونا سرٹیفکیٹ کا آن لائن اجرا بحال ہو گیا۔ ڈینگی کے وار بھی جاری۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 81 مریض رپورٹ، تعداد 905 تک پہنچ گئی۔ ہسپتالوں میں ڈینگی کے 54 مریض زیر علاج۔ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح میں ایک بار پھر سے اضافہ، 10.8% تک پہنچ گئی۔ کرونا کے 430 نئے مریضوں کی تصدیق۔ مہلک وائرس مزید 3 قیمتی زندگیاں نگل گیا۔ ایئرپورٹ کا بزنس بڑھانے کا فیصلہ۔ ایئرپورٹ پر میڈیکل اینڈ جنرل سٹور، جیولری شاپ بنائی جائیں گی۔ شاپس کو 5 سال کی لیز پر جگہ فراہم کی جائے گی۔ وزریہ ٹینڈرز، بیڈز طلب۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات۔ خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کو لازمی قرار دے دیا۔ سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا رات گئے جنا ہسپتال میں انسداد ڈینگی وارڈز کا دورہ۔ ایڈیشنل سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ عثمان خالد بھی ہمراہ تھے۔ مریضوں سے خیریت دریافت کی۔ ایم ایس ڈاکٹر یحییٰ سلطان نے بریفنگ دی۔ طیاروں کی کمی، لاہور آنے والے اور جانے والی 13 پروازیں منسوخ۔ ریلوے حکام کی عدم دلچسپی کے باعث ٹرینیں بھی لیٹ۔ کوئٹہ کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینیں کئی گھنٹے تاخیر کا شکار۔ اور بین الصوبائی ایتھلیٹکس ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے پنجاب کا دستہ پشاور روانہ۔ 42 رکنی دستے میں لڑکے اور لڑکیاں شامل۔ ٹورنامنٹ 27 سے 29 ستمبر تک ہوگا۔